السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہنسی مذاق کا شرعی حکم۔ محترم ناظرین، مذاق کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان فطرتاً لوگوں سے میل جول کو پسند کرتا ہے، اپنے ہم جولیوں سے دل لگی کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے مزاج کے مطابق اس کے فطرت کے تقاضے کو بھی نہیں دبایا، بلکہ چند شرائط کے ساتھ مذاق میں پائے جانے والے افراط اور تفریط کو ختم کر کے اس کی اجازت دی ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے مقتدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت شان اور رفعت مقام کے باوجود اپنے صحابہ کرام سے دل لگی کیا کرتے تھے، مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل بشر تھے، اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے، ہنستے، مسکراتے، خوش طبعی اور مذاق کو پسند کرتے، لیکن مذاق میں صرف حق بات کہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، انی لا اقول الا حقا، بلا شبہ میں ہمیشہ سچ ہی کہتا ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 1990 نمبر کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرمایا کرتے تھے، اس کے ایک دو چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4909 پر 8، ترمذی کی روایت ہے 1909 پر 1۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو مانگنے والے نے عرض کیا، میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اونٹنی اونٹ کے علاوہ بھی کسی کو جنتی ہے؟ ہر اونٹ اس کی ماں کا بچہ ہوتا ہے۔ مذاق تھا، اس میں سچائی تھی، جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ اس بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں شخص کی والدہ، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ اتنا سن کر بڑھیا رونے لگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بڑھیا روتی ہوئی واپس چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اسے خبر کر دو، کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت نہیں جائے گی، بلکہ نوجوان دوشیزہ بن کر جائے گی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، انا انشأنہن انشاء فجعلنہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے عورتوں کو اس خاص انداز پر پیدا کیا ہے، وہ کنواریاں دل پسند ہم عمر ہوں گی جنت کے اندر۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کے مذاق میں سچائی کا پہلو ہوتا تھا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر بزرگی کے سب سے اعلیٰ ترین معیار پر جو پاکیزہ شخصیات ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی مذاق اور دل لگی ہوتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں تھے۔ دونوں حضرات ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف۔ حضرت علی ان دونوں کے مقابلے میں کچھ پستہ قد تھے، گڈھے سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں فرمایا، علی بیننا کنونی فی لنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہیں جیسے لنا عربی لفظ کے درمیان نون ہوتا ہے، یعنی لنا کے ایک طرف کا لام، دوسری طرف کا الف، لمبا الف، دونوں کے درمیان نون، جیسے نون چھوٹا ہوتا ہے، نون کا نقطہ، ویسے حضرت علی بالکل چھوٹے سے ہیں۔ اس طرح ہم دونوں طویل القامت، لمبے سے ہیں، حضرت علی پستہ قد کے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا، باب العلم کہا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ جواب دیا، لولا کنت بینکما لکنتما لا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا، نون نہ ہوتا لنا کے درمیان تو لام الف لا ہو جاتا، کچھ بھی نہ رہتے تم لوگ، کیونکہ لنا کے بیچ میں نون ہٹا دیا جائے تو وہ لا رہ جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام علمی مذاق فرمایا کرتے تھے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، بلا وجہ کی سنجیدگی، خود پر تاریکی رکھنا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ لانا بزرگی کی علامت نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل معروف صدقہ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، فرماتے ہیں ہر بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے خوش مزاجی کے ساتھ ملو، اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 1970 نمبر کی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات یہ بھی ہیں، مذاق میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، مذاق کے نام پر چھچوراپن اختیار نہیں کرنا، مذاق کے اندر دوسروں کی تکلیف بے عزتی کرنے کو مذاق لوگ سمجھتے ہیں، گندی بات، ذو معنی گفتگو، ڈبل میننگ بات بول کر مذاق کرتے ہیں، حد سے زیادہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے حدود بتائے ہیں، مذاق کے اندر چند شرائط ہیں، ان شرطوں کے ساتھ ہی آپ مذاق کر سکتے ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں، نمبر 1، مذاق ہمیشہ جب دیکھو مذاق نہیں ہونی چاہیے، حد سے زیادہ مذاق، ہاں کبھی کبھی کسی مصلحت کے پیش نظر مذاق ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ہنسنا دل کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ نمبر 2، مذاق میں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہ ہو، ایذا رسانی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، مذاق سچائی پر مبنی ہو، جھوٹ وغیرہ پر مشتمل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں جس نے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4800 نمبر کی۔ تو ہمارے مذاق میں جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کسی خاص فرد کو، کسی قوم کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی آدمی کا نام لے کر ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کسی قوم کا نام لے کر، کسی جماعت کا نام لے کر مذاق اڑانا جس سے ان کی شرمندگی ہو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نمبر 5، مذاق میں دین اور شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 6، مذاق کے دوران جس سے ہم مذاق کر رہے ہیں ان کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے عمر میں بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، کبھی مذاق میں ان کا نام بھی لے لیا جائے تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 7، بے وقوف کم عقل لوگوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مذاق میں کسی مسلمان کی غیبت چغلی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 9، مذاق میں گندی بات، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ میں حدیث کے روشنی میں چند واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق کے ہیں میں بتاتا ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان مذاق میں کسی قسم کا جھوٹ، ایک دوسرے کا بے عزتی، بے ادبی بالکل نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ام سلیم کا ایک بیٹا تھا جسے ابو عمیر کہتے تھے، اس کی ایک چڑیا مر گئی جس سے بچہ غمگین بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس سے کہنے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، چڑیا کے بچے نے یہ کیا کیا؟
بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ بچوں سے کھیلنا، ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ بیویوں سے دل لگی کرنا، مذاق کرنا شریعت میں ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ میرے گھر کے اندر طاق میں میرے گڑیاں رکھی ہوئی تھی، پردہ لٹکا ہوا تھا، ہوے سے پردہ ہٹا، گڑیاں نظر آنے لگی، جس کے درمیان گھوڑا رکھا ہوا تھا کپڑے کا بنا ہوا، جس پر 2 پر لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا میں دیکھ رہا ہوں۔ فرسن لنا جناحان، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا سلیمان کا ایک گھوڑا تھا جس کے کئی پر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اتنا ہنسے کہ آپ کے داڑھیں نظر آنے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4930 پر 2 نمبر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کم عمر تھی، میرا جسم دبلا پتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے قدمو، آگے نکل جاؤ۔ آگے بڑھ گئے صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عائشہ تعال حتی اسابقکی، آؤ ہم دونوں دوڑیں گے، دوڑ میں مسابقہ کریں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور دبلی پتلی تھی، آگے نکل گئی، میں جیت گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ آیا میں موٹی سی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تقدموا، آگے نکل جاؤ۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ مجھ سے کہا تعال اسابقکی، آؤ عائشہ دوڑ لگائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جیت گئے، مسکرانے لگے اور فرمانے لگے عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے، تم اس وقت میں جیت گئی تھی، اب میں دوڑ میں تم سے آگے بڑھ گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 25740 پر 5 نمبر کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمہ اور آٹے سے بنا ہوا ایک سالن، جس کو ہم لوگ حریرہ کہتے ہیں، وہ لے گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں نے خاص طور سے بنایا تھا۔ وہاں دوسری بیوی موجود تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے کہا سودا آپ بھی کھا لو، تو حضرت سودا کھانے سے انکار کرنے لگی۔ میں نے کہا کھاؤ ورنہ میں تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ حضرت سودا نے پھر انکار کیا، تو میں نے وہ قیمہ اور آٹے سے بنا ہوا سالن ہاتھ میں لیا، سودا کے چہرے پر مل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیویاں کھیل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ سالن اٹھایا اور سودا سے کہا اب لو تم بھی سالن اس کے چہرے پہ مل دو۔ حضرت سودا نے سالن لیا، عائشہ کے چہرے پر مل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرانے لگے۔ باہر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزرتے ہوئے کسی کو آواز دے رہے تھے عبداللہ عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ حضرت عمر میرے پاس تشریف لا رہے ہیں، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے سودا سے کہا قوما فغسلا وجوہکما، تم دونوں کھڑی ہو جاؤ، اپنا اپنا چہرہ دھو لو۔ عائشہ فرماتی ہیں میں بھی ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تھی۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں، ابن عساکر میں، السلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اپنی بیویوں سے مذاق دل لگی کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی مذاق کریں، لیکن شرائط اور حدود کے اندر رہ کر۔ آج کل مذاق کے نام پر اپریل فول ایک گندی رسم نکل پڑی ہے جو یکم اپریل کو منائی جاتی ہے۔ اس کے اندر مذاق کے نام پر لوگوں کو ستانا، جھوٹ بول کر ان کو تکلیف پہنچانا پایا جاتا ہے۔ اپریل فول کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس مذاق میں دوسروں کی ذلت کا پہلو نکلتا ہو، جو مذاق کسی کے دل کو توڑتا ہو، ایذا رسانی کا سبب بنتا ہو، وہ مذاق نہیں کہلاتا۔ پرانک کے نام پر آج کل سوشل میڈیا میں بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے۔ اس میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ پرانکس تکلیف اور ایذا رسانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مذاق کرنے ہی کو لوگ ایک پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ اپ کامیڈی کہتے ہیں۔ کامیڈی کے نام پر
ویڈیو بننے لگے ہیں، لوگوں کو چھیڑنا، مذاق کے نام پر جھوٹ بولنا، بیہودگی، گندی بات بولنا، جان بوجھ کر ذہنی تکلیف ان کو پہنچانا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہم شریعت کی روشنی میں رہ کر سنت کے مطابق مذاق اور دل لگی کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔